إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم. حمد ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے. محترم حضرات، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات پہ ہم سب کو یقین ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں حساب کتاب ہوگا، اور ایک دن یہ جو دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں پورے طور پہ ختم ہو جائے گی. حشر کا دن ہوگا جہاں تمام بندوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم میں جانے کا حکم صادر ہوگا. اور یہ جنت اور جہنم ایمان، تقوی، اعمال صالحہ کی بنیاد پر ملے گی. اور جو اس کے برعکس کام کرے گا، ایمان نہ رکھتا ہوگا، ایمان کے تقاضوں میں کوتاہی کرے گا، اعمال صالحہ سے دور رہے گا، پھر اس کو فجور کے کام کرے گا، اس کے لیے جہنم ہے. یہ بات مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہے، اس کو مانتے بھی ہیں. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کو کا ہر دم احساس رکھیں کہ اللہ نے اس کائنات میں ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے. ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے. ہماری عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس کو مد نگاہ رکھیں اور کبھی فراموش نہ ہونے دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات کئی جگہ فرمائی. فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. چاہیے کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. یہ بات ہر وقت ایک مومن کے پیچھے نگاہ رہنی چاہیے. اور حضرات گرامی، کیونکہ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے اور اس کی زندگی میں بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، وہ بھول جاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چانس دیا ہے کہ جب اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے، جب کوئی خرابی پیدا ہو جائے، کوئی بدعمالی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی. اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتبع الحسنۃ السیئۃ تمحوھا، کہ دیکھو جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر دیا کرو، وہ برائی کو مٹا دے گی. تو برائیوں کو مٹانے کے لیے نیکیوں کی ضرورت، اور اسی کے ساتھ انسان کو اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کمایا اور کیا گنوایا ہے. عقل مند ہمیشہ جائزہ لیتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے موقع اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ جس میں بندے اپنی جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کی تلافی کر سکتے ہیں، جو خسارہ ہے اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں، جو نقصان وہ کر چکے ہیں اس نقصان کو فائدے سے بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ہفتے میں مسلمان کو جمعہ عطا کرتا ہے، اور جمعہ میں بھی ایک گھڑی ایسے ہوتی ہے جیسے رمضان میں ہوتی ہے، لیلۃ القدر، کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اعمال قبول ہوتے ہیں. ایسے جمعہ کے دن بھی ایک گھڑی اللہ نے دی ہے ہر ہفتے کہ آدمی اپنے گناہ بخشوائے، اللہ سے اپنی دعا قبول کرائے، اپنی عبادت قبول کرائے، جو چاہے وہ مانگے اللہ سے. اور وہ گھڑی آتی ہے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھا ہو، دعا کرتا ہوا بیٹھا ہو، اللہ سے مانگتا بیٹھا ہو. اس گھڑی میں ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ فٹ سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کا عمل قبول ہو جاتا ہے. اور اللہ نے کہا رمضان دیا ہے، رمضان میں تو بہت ساری چیزیں اللہ نے جمع کر دی، لیکن فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حج دیا ہے کہ جس میں آدمی اگر صحیح حج کر کے آئے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ یومن ولدت ہو، کہ جیسے آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا. وہ کتنا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ ہفتے کی میزان ہے. جس کا جمعہ اچھا نکل جائے گا اس کا پورا ہفتہ اچھا جائے گا. اور رمضان سال کی میزان ہے، جس کا رمضان اچھا جائے گا اس کا پورا سال اچھا جائے گا. اور فرمایا کہ حج عمر کی میزان ہے، زندگی کی میزان ہے، جس کا حج اچھا جائے گا اس کی پوری زندگی اچھی جائے گی. اس لیے جمعہ کو بہت اچھی طرح سے گزارا جائے، رمضان کو بہت اچھی طرح سے گزارا جائے، اور حج کو بہت اچھی طرح سے گزارا جائے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہماری زندگی کے فیصلے جڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ للہ عتقاء من النار وذلك كل ليلة، کہ رمضان میں رحمت کی باد بہاری اور رحمت کے جھونکے ایسے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. ہر رات ایسا آتا ہے تو کیوں نہ کوشش کی جائے کہ انہی بندوں میں ہمارا بھی نام لکھا جائے، اسی رجسٹر میں ہم بھی شامل ہو جائیں جو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ بندے ہوتے ہیں، جن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افعلوا الدہر افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عبادہ واسألوا اللہ ان یستر عوراتکم وان یعمر روعاتکم. دیکھو زندگی میں بھلائی کرتے ہو، نیکیاں ہمیشہ کرتے ہو، اور فرمایا کہ اللہ کے رحمت کے جھونکوں کے روبرو ہو لیا کرو. جب رحمت کا جھونکا چلے تو اس کے سامنے آگے کھڑے ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے جھونکے چلاتا رہتا ہے، اور جن بندوں کو چاہتا ہے ان جھونکوں سے نواز دیتا ہے، ان جھونکوں کے سامنے آ جاتے ہیں.
اور جو رحمت کے دھوکے کے سامنے آ گیا تو اس کا کیا پوچھنا ہے، کیسے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اس کا رب ہی جانتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رحمت کے دھوکوں کے سامنے آ جایا کرو، اور فرمایا کہ اپنے رب سے دعا مانگو کہ وہ تمہارے گناہوں اور عیبوں کی پردہ پوشی کر دے، اس کو چھپا دے، اور یہ بھی اللہ سے مانگو جو تمہارے خوف کو امن سے بدل دے۔ خوف بہت بڑی بیماری ہے، خوف بہت بڑا ٹینشن ہے، خوف بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا کہ اپنے گناہوں سے پردہ پوشی طلب کرو اور اللہ سے یہ دعا مانگو کہ تمہارے خوف کو امن سے بدل دے۔ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا ہے، لیکن یہ رمضان بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے، اس کے لیے جنت سجائی، جنت کے دروازے کھول دیے، اور پورے رمضان کبھی بند نہیں ہوتا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، کوئی دروازہ کھلتا نہیں۔ اور اللہ ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے کہ خیر کے طرفدار آگے بڑھ، آگے بڑھ، یہ کمائی کا موسم ہے، یہ حاصل کرنے کا موسم ہے، اے بھلائی کی جستجو رکھنے والے آگے بڑھ۔ اور فرمایا یہ برائی کے طرفدار پیچھے ہٹ جا، یہ برائی کا مہینہ نہیں ہے، یہ بدی کا موسم نہیں ہے، بھلائیاں کر، برائیاں مت کر۔ یہ ہر وقت اللہ کا ایک منادی پکارتا رہتا ہے، ندا دیتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو روزہ بے مقصد نہیں ہے، تم کو بھوکا پیاسا رکھنا اللہ کا مطلوب نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا جو رکھا گیا ہے اس کے پیچھے بڑا مقصد ہے۔ اگر اس مقصد کو اور اس ٹارگیٹ کو تم نے حاصل نہیں کیا تو تمہارا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا سب بیکار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر تم جھوٹ پر چلنا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹے کام کرنا، غلط کاموں میں ملوث ہونا ترک نہیں کرتے ہو، اگر تم فساد کے راستے پر ہو، اگر تم مکر و فریب کے راستے پر ہو، اگر تم غلط کاریوں کے راستے پر ہو، اگر تم اللہ کی نافرمانیوں کے راستے پہ ہو، اور صرف بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کہتا ہے فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ تیرے بھوک کی ضرورت ہے، نہ تیرے پیاس کی ضرورت ہے۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو کتنا بدلا، کتنا چینج ہوا، تیری زندگی میں کتنا امتیاز آیا، کچھ حالات بدلے کہ نہیں بدلے۔ اور اگر رمضان کے آخر تک جیسے تو جھوٹا تھا جھوٹا رہ گیا، جیسے تو فریبی تھا فریبی رہ گیا، جیسے تو لوگوں کو ستانے والا، ظلم کرنے والا، زیادتیاں کرنے والا تھا، اگر ایسے ہی باقی رہ گیا تو پھر سمجھ لے کہ تیرا روزہ ناکام گیا، رمضان ناکام گیا۔ اور اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام اللیل تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو تراویح سے کچھ نہیں ملتا، قیام اللیل سے خالی رات جاگتے ہیں، بس یہ جاگتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور اللہ کے ثواب سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو اس کا مقصد ہے، جو ہدف ہے، جو ٹارگیٹ ہے وہ پورا نہیں کرتے۔ کیوں آیا یہ رمضان، یا کیوں آیا یہ روزہ؟ اللہ تعالیٰ نے بہت گولڈن چانس دیا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے۔ مقصد سمجھ لو، ہدف جان لو، ٹارگیٹ جان لو، نشانہ کیا ہے؟ تمہیں متقی بنانا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب کیسے متقی بنو؟
کہاں پہ ڈھونڈو گے متقی کو؟ قرآن میں ڈھونڈو ملے گا متقی، حدیث میں ڈھونڈو ملے گا متقی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین۔ فرمایا کہ جلدی کرو، سستی سے مت آؤ۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ جب نماز کے لیے آتے بڑی سستی کے ساتھ اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے آتے، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ نہیں، جلدی کرو، سستی کے ساتھ مت آؤ۔ دیکھو آپ سنتے نہیں ہو، کرے آپ کو پتا ہے فلانے باؤ کو تو ہار لینے کا یا دے، ایک دم موقع بھی نہیں ڈالو وصیت کرنے کا، نہ گھر والوں کو بتانے کا کہ خزانہ کہاں دفن کر کے رکھا ہے اور کس بینک میں ڈالا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، چلے گئے اس دنیا سے۔ ارے فلاں کی کڈنی فیل ہو گئی، فلاں صاحب جا رہے تھے گاڑی الٹ گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فلاں صاحب شوگر میں چلے گئے، فلاں صاحب کینسر میں چلے گئے، فلاں صاحب کو پیرالائسس میں آ گیا۔ روز کی کہانی نہیں ہے، اسی لیے کہا سارعوا، جلدی کرو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، کہاں بھاگو؟ اللہ کی بخشش کی طرف۔ اگر اپنا بیڑا پار لگانا ہے تو اللہ کی بخشش کی طرف بھاگو اور جنت کی طرف بھاگو، جو سب کے لیے نہیں بنائی گئی، خالی متقیوں کے لیے اسپیشل تیار کی گئی۔ متقی لوگ ہیں جنت پائیں گے، باقی کسی کو نہیں ملے گی۔ کون ہے متقی؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ارے فلاں باؤ نے 5000 کارڈ چھپوایا، ایک کارڈ 200 روپے کا ہے، اور آپ کو پتا چلا کہ نہیں فلاں ان سے آگے بڑھ گئے، ان کا کارڈ تو پوری کتاب کی شکل میں ہے، ساتھ میں مٹھائی بھی گئی ہے اور ساتھ میں یہ بھی گیا ہے، وہ ان سے آگے بڑھ گئے۔ اور کیا کہا کہ 10 لاکھ 20 لاکھ کی منگنی کر رہی، ادھر کیا جو منگنی ہوئی وہ پچ سے ٹوٹ بھی گئی، 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے منگنی ہو رہی، اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوئی 5 لاکھ، کوئی 10 لاکھ، کوئی 50 لاکھ۔ اور ہم نے تو مغربی یوپی کے بارے میں سنا کہ ایک صاحب قرآن و سنت کے ماننے والے، انہوں نے 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا شادی میں۔ تو آپ سوچو یہی خرچ کرنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شادی بیاہ میں خرچ کرو، اپنے گھر کے ڈیکوریشن میں خرچ کرو۔ کہتے فلاں صاحب نے اپنے گھر کا ڈیکوریشن کرایا تو 20 لاکھ روپیہ لگا سجانے میں، 50 لاکھ روپیہ لگا سجانے میں، آفس بنائی ہے، دیکھتے رہ جاؤ صاحب، ایک چھوٹے سے حجرے کو بنانے میں 10 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا ہے۔ اور پتا چلا کہ جنہوں نے شادی میں 50 لاکھ خرچ کیے ان کا بھائی بھوکا رہتا ہے، ان کی بہن کے بچے تعلیم سے محروم ہیں، سگے بھائی سگی بہن، ان کی پھوپھی کا بیٹا مجبور ہے، ان کے ماموں در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، ان کا نانا پریشان ہے۔ یہی مسلمانی ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی مزاج مسلم ہے۔ بتاؤ تو صحیح، پورے دفتر حدیث سے اور سیرت طیبہ کے دفاتر سے ڈھونڈ کے لاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، عشرہ مبشرہ نے، خلفائے راشدین نے کتنے 100 کا دعوت ولیمہ میں بلایا، کتنے ہزار لوگ بلایا۔ ایک مثال اور ایک ایگزامپل میرے سامنے لا کے بتاؤ کہ لڑکیوں کا کھانا کھلایا کہ لڑکوں کا دھوم دھڑکا کیا اور ہزاروں لوگوں کو دعوت دی۔ ارے صحابہ کی شادی ہو جاتی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا،
حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ سے مدینہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور میری اونٹنی بیمار تھی، لاغر تھی، پیچھے چلتی تھی۔ اللہ کے نبی اتفاق سے پیچھے آ گئے، کہا جابر کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ اونٹنی بھاگتی نہیں ہے، بڑی پریشانی۔ کہا مجھے دو، ڈنڈا لیا، دھیرے سے ضرب لگائی، کہا اب تو ایسا بھاگتی تھی کہ میں زبردستی اس کو روکتا تھا، سب سے آگے چلی جاتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لگ گئے، کہا جابر، کہا اللہ کے رسول فرمائیے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ذرا میں جلدی گھر جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں میاں جابر بات کیا ہے؟ کہا میں نے شادی کر لی ہے۔ اچھا اچھا، نہیں اللہ کے نبی فرمایا دیکھو رات میں گھر نہیں جانا۔ تو کہا اللہ کے نبی میں گھر جانا چاہتا ہوں، میں نے شادی کی ہے۔ کہا کہ کیسی شادی کی؟ کنواری لڑکی سے کہ غیر کنواری لڑکی شادی کی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی کنواری لڑکی نہیں ہے، وہ تو ایجنٹ عورت ہے، اس سے میں نے شادی کی۔ اللہ کے نبی کو تعجب ہوا، یہ نوجوان لڑکا اور کنواری لڑکی کو چھوڑ کے مطلقہ یا بیوہ سے شادی کر رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا حلہ بکرم تو لائب ہوگا۔ ارے میاں تمہاری لڑکی شادی کرتے تو تم اس سے زندگی کا لطف پاتے، وہ تم سے زندگی کا لطف پاتی، اور بہار ہی بہار زندگی میں ہوتی، ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہا اللہ کے نبی اسے کہتے ہیں معاشرہ جو انسانیت کے احساس کے ساتھ جیتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے عمارت کے حصے ہوتے ہیں کہ سارے حصے مل کر عمارت کو مضبوط کرتے ہیں۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی سائر الجسد بالحمى والسہر، کہ مسلمان آپس میں رحم کرنے پر، شفقت کرنے میں، محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کا ایک حصہ بیمار پڑ جاتا ہے تو سارے اعضاء جاگتے ہیں، سارے اعضاء تڑپتے ہیں، سارے اعضاء درد محسوس کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی کنواری سے کیسے شادی کرتا؟ میرے ابا اس دنیا سے تشریف لے گئے اور کئی بیٹیاں چھوڑ گئے، میری ساری بہنیں ہیں، اگر انہی کی طرح میں اناری لڑکی لے آتا تو پھر ان کی تربیت کون کرتا، ان کی دیکھ ریکھ کون کرتا؟ تو میں نے اسی لیے لڑکی کے بجائے عورت سے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور حضرت جابر کی غریبی کو آپ نے دیکھا تو کہا کہ جابر یہ اپنی اونٹنیاں مجھ سے بیچ دو۔ کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو آپ کی ہوئی، بیچنے کا کیا سوال؟ آپ کے لوگوں سے آپ لے لیجئے۔ کہا نہیں بیچ دو۔ کہا نہیں اللہ کے نبی آپ لے لیجئے، بیچنے کا کیا سوال؟ کہا نہیں بیچ دو، 40 ایک اوقیہ سونے کے بدلے میں بیچ دو۔ کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مدینے سے چڑھ کے جاؤں گا۔ ہاں مدینے سے چڑھ کے جاؤ۔ گئے مدینے میں، اونٹ لے کے پہنچے مسجد نبی کے باہر باندھا، کہا اللہ کے نبی اپنی اونٹنی پکڑ لیجیے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جابر جاؤ مسجد میں نماز پڑھ لو، اور بلال سے کہا کہ جاؤ تولو، اس کو سونا 1 روپیہ تول کے دے دو اور بڑھا کے دینا، کم کر کے مت دینا۔ حضرت جابر بتاتے ہیں کہ 1 قنطار اللہ کے نبی نے بڑھا کے دے دیا، اور میں نے اس کو رکھ لیا، زندگی بھر اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اپنی تھیلی میں کبھی الگ نہیں کرتا ہوں۔ لیکن شامی لوگ حضرت کے جو اس کو لوٹ لے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 قنطار دے دیا، اور اس کے بعد جب حضرت جابر جانے لگے تو حضرت بلال دوڑے ہوئے آئے، کہا کہ اللہ کے نبی بلاتے ہیں۔ کہا کہ اب تو میرے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی یہ اونٹنی واپس نہ کر دیں، اور مجھے بہت سخت ناپسند تھی یہ بات کہ اونٹنی واپس ہو جائے۔ بلایا، اور بلانے کے بعد کہا جابر یہ سونا بھی لے جا اور یہ اونٹنی بھی لے جا، یہ بھی تیری ہوئی، یہ
یہ ہے کہ کوئی آدمی جانے کہ اس امت میں کیسے کیسے درد کے ساتھ لوگ جیتے ہیں، کیسے یتیم ہیں، کیسی بیوائیں ہیں، کیسے مجبور ہیں، ملت میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے بچے ہیں جو فیس نہ دے پانے کی وجہ سے جاہل رہ جاتے ہیں، کتنی بیوائیں ہیں جن کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، کہاں ہیں ان کی آنچوں کے رکھوالے، کہاں ہیں یتیموں کے آنکھوں سے آنسو پوچھنے والے، کہ لاکھوں لاکھ کا ڈیکوریشن کرانے والوں، کس کا آئیڈیا تم نے اپنایا ہے؟ کون ہے تمہارا نمونہ؟ اللہ کی قسم محمد رسول تو تمہارے نمونہ نہیں ہے، ابو بکر اور عمر تو تمہارے نمونہ نہیں ہے، عبد الرحمن بن عوف تو تمہارے نمونہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں جو میں نے بات بتائی وہ سمجھی؟ جابر کی شادی ہو گئی، اللہ کے نبی کو خبر بھی نہیں لگی کہ جابر کی شادی ہو گئی۔ ایسے عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے نبی دیکھا کہ کپڑے میں زردی لگی ہوئی ہے، کہا مریم یا عبد الرحمن کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر دی۔ آپ نے دیکھا نکاح پڑھانے کے لیے لوگ دلی سے بلائے جاتے، دلی سے امام جامع مسجد آ رہے ہیں نماز پڑھ نکاح پڑھانے کے لیے، ہوائی جہاز سے آ رہے ہیں، بڑے شیر کا نکاح ہے یہاں مدینے میں، جنتی آدمی کا جس کی جنت پکی ہے، جو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اس کا نکاح ہو گیا اور رسول اللہ کو خبر بھی نہیں لگی ہے۔ کہاں ہے یہ دھوم دھڑکا؟ لیکن آپ دیکھ لو کہ مدینے میں کوئی بے یار و مددگار تھا؟ مدینے میں کوئی آدمی بھوکا رہتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو اپنے ساتھیوں کو لیا اور اپنے گھر لے گئے، کہا میرا یہ گھر ہے، اس میں آدھا تمہارا، میرے پاس 2 بیوی ہے جس کو کہو طلاق دے دوں، میرے پاس اتنی پراپرٹی اور باغ ہے، اس میں آدھا تمہارا آدھا میرا۔ یہی جذبہ ایمان والوں کا ہے۔ اور اپنے گھروں میں ڈیکوریشن کرانے والوں 20-20 لاکھ کا، ذرا غور کرو، انبیاء کے سردار، کائنات کے سب سے اچھے انسان اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، دعوت ہے بیٹی کے گھر میں، تشریف لے گئے اور دروازے سے پلٹ کے واپس چلے گئے، بیٹی گھبرا گئی، داماد پریشان ہو گئے، بیٹی نے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو بابا واپس کیوں چلے گئے؟ حضرت علی بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے، کہا اللہ کے رسول کیا خطا ہوئی ہم سے؟ آخر بات کیا ہے کہ آپ یوں ناراض ہو کے چلے آئے؟ ہم سے آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ ہوگی، آپ فرما دیجئے کہ کیا چیز مزاج مبارک کے خلاف پڑ گئی کہ آپ واپس چلے آئے، الٹے قدموں چلے آئے؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ تیرے گھر میں دیواروں کو کپڑا پہنایا ہوا ہے، دیوار چادر سے ڈھانپی ہوئی ہے، ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہم دیواروں کو کپڑے پہنائیں، پتھروں مٹیوں کو کپڑے پہنائیں۔ اس نبی کی ہم امت ہیں جو کئی لاکھ روپے حال کے ڈیکوریشن میں خرچ کر دیتے ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا تو کسی نے بڑے فخر سے بتایا کہ مولانا آپ کو معلوم ہے اسٹیج نہیں، اسٹیج پہ جانے کے لیے جو سیڑھی لگائی گئی ہے صرف 1 دن کے لیے، کہا کہ یہ 50,000 روپے کی ہے، 50,000 روپے اس سیڑھی میں خرچ ہوا اوپر جانے کے لیے، کس کو فائدہ ہوا؟ کون سا تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا؟ اور سن لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان من شرار امتی الذین خذوا بالنعیم الذین یطلبون الوان الطعام والوان الثياب ويتصدقون بالکلام۔ فرمایا کہ میری امت کے بدترین لوگ، سب سے برے لوگ وہ ہیں جو ناز و نعم میں پلے، ایسے آرام میں جن کی پرورش ہوئی اور
جو رنگ رنگ کا کھانا ڈھونڈتے ہیں، رنگ رنگ کا کپڑا تلاش کرتے ہیں، ہمیشہ یہی فکر ہے۔ ایک کہتا ہے کہ 10 ورائٹی فلاں نے بنائی تھی، تم 15 ورائٹی بناؤ، 15 ورائٹی ایک دن کھلا دیا، تیری بہن پریشان ہے، تیرا بھائی پریشان ہے، تیری نانی پریشان ہے، تیری پھوپھی پریشان ہے، تیری خالہ پریشان ہے، تیرا پڑوسی پریشان ہے۔ ارے تیری مسجد میں جو امام رہتا ہے وہ اپنے بچے کی فیس ادا نہیں کر پاتا، بڑا تم کھا ڈھونڈتا ہے۔ تیری مسجد کا مولوی مفلس نادار زکات کا مستحق کبھی گھما کے اس کے ہاتھ میں 500 روپے نہیں رکھتا ہے۔ یہ ملت کے نمائندے ہیں جن کا تو نے یہ حال بنا رکھا ہے، اور پھر کس بات پہ تو کہتا ہے کہ میں کتاب و سنت پہ چلنے والا، نبی کی سیرت پہ چلنے والا، نبی کی اتباع کرنے والا ہوں۔ کیا نبی ایسی تھے؟ دیکھو قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں دے نہ دو۔ حضرت طلحہ نے یہ آیت سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ان احب مالی الی بیرھا، اے اللہ کے نبی میرے نزدیک میرا سب سے محبوب مال جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں وہ بیرھا کا باغ ہے۔ آپ کو پتا ہے بیرھا کا باغ کہاں تھا؟ بالکل مسجد نبوی کے سامنے، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی پینے کے لیے جایا کرتے تھے، کنواں بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میاں ابو طلحہ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو، بھلائی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر۔ میرا سب سے محبوب مال یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤ اس کو اپنے رشتے داروں میں بانٹ دو، اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت طلحہ نے 50 لاکھ کی شادی نہیں کی، لیکن بیرھا کا باغ دے کے جنتی بن گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صدقے کا اعلان کیا، یا کسی صحابی کو ضرورت پڑ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دے گا درخت اپنا اس کو جنت ملے گی۔ حضرت ابو درداء نے سنا تو کہا اللہ کے نبی میں اپنا پورا باغ دے رہا ہوں۔ دے دیا میں نے پورا باغ جس میں 600 درخت ہیں، 600 درخت، اور اپنی بیوی کے پاس گئے، بیوی اسی باغ میں تھی، کہا کہ ام الدرداء میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے۔ کتنے میں بیچا؟ جنت کے بدلے بیچ دیا۔ کہا ربح البیع۔ اگر آج کی عورت ہوتی تو کہتی میں اپنے شوہر پہ مقدمہ کروں، یہ پاگل ہو گیا، 600 درخت کا باغ صدقے میں دے دیا، اتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے، یہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، چلو اس کو جو ہے پاگل خانے بھجوانے کے لیے اس پہ مقدمہ کرو۔ لیکن وہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ربح البیع، بہت فائدے کا سودا کر کے آئے تاجدار، اتنا نفع کا سودا، اور ترنت وہ عورت اپنے بچوں کو لے کے نکل گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من رزق معلق لأبی الدرداء فی الجنہ، کتنے بڑے بڑے لدے پھلے کھجوروں کے درخت ابو الدرداء جنت میں تمہارا انتظار کر رہے۔ دیکھ رہے ہو، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے روزہ جو محبت کی تعلیم دیتا ہے، جو انسانیت کا درد سکھاتا ہے، ایک دوسرے کو لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اور جمعہ کا وقت تو ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک حدیث، 2 حدیث سن لو۔ اللہ نے جو موقع دیا ہے نا، یہ بہت گولڈن چانس، بہت گولڈن چانس، ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے اس کا اندازہ نہیں۔ حضرت
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے اور بنی ازرا کے تھے، تینوں مسلمان ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا تم اپنی نگرانی میں ان کو رکھو، ان کی دیکھ ریکھ کرو. آپ دیکھ رہے ہو یہاں بھی چھوڑا نہیں، نئے مسلمانوں کو پرانے مسلمانوں کو ان کے ساتھ لگا دیا. تعلیم بھی کرو، ان کی پریشانیاں بھی دیکھو، ان کا ساتھ بھی دیتے رہو. کہا کہ اللہ کے نبی نے پھر جنگ کا اعلان کیا. ایک آدمی نے اپنا نام لکھایا، جا کے شہید ہو گیا. پھر دوبارہ جنگ کا اعلان ہوا، دوسرے نے اپنا نام لکھایا، وہ بھی جا کے شہید ہو گیا. پھر تیسرا آدمی اپنے بستر پہ مر گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ تینوں آدمی جنت کے دروازے پہ پہنچے تو جو اپنے بستر پہ مرا تھا سب سے پہلے اس کو کہا گیا تم ادھر آؤ، چلو جنت میں جاؤ. سب سے پہلے اس کو بھیج دیا اور پھر اس کے بعد جو بعد میں شہید ہوا تھا اس کو دوسرے نمبر پہ بھیجا، اور جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا اس کو تیسرے نمبر پہ بھیجا. کہا میرے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا تو میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ ایسا ایسا دیکھا میں نے. کہا تمہیں کھٹک کس بات کی؟ میاں لیس احد افضل علی اللہ من مومن یعمر فی الاسلام بالتسبیح والتکبیر والتحلیل. اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں ہے جس کو اسلام میں لمبی عمر ملی، کیونکہ وہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. یہ گولڈن چانس. اور دوسری حدیث اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی نے ایک لشکر روانہ کیا. حضرت ابو امامہ نے بھی اپنا نام اس میں دکھایا. مسند احمد کی روایت ہے اور پہلی بھی مسند احمد کی روایت، دونوں روایتیں صحیح ہیں. ابو امامہ نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے آپ دعا کر دیجیے میں شہید ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا اللہم غنمہم وسلمہم، کہ اے اللہ ان کو مال غنیمت عطا کر کے صحیح سالم واپس لے آنا. پھر کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے میں شہید ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اللہم غنمہم وسلمہم، پھر وہی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ واپس لیا. پھر تیسری مرتبہ طرف بہت ہے کیونکہ پہلا قطرہ خون کا گرتے ہی شہید کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں جاتا ہے. تو کتنی بڑی تمنا تھی. کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر میں شہید ہو جاؤں. کہا کہ اللہم غنمہم وسلمہم، کہ اللہ ان کو غنیمت دے اور سلامتی کے ساتھ واپس لا. تو کہا تب ایسی ہو گیا، مال غنیمت دے کے سلامتی کے ساتھ ہم لوگ واپس آئے لیکن بے چین تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مرنی بعمل ادخل به الجنہ. اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل تو بتا دیجئے جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. کہا اچھا ایسا چاہتے ہو فعلیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تب روزے کو لازم پکڑ لو، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تب دل میں کبھی بھی ابو امامہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. سب گھر والے روزے سے رہتے تھے اور جب کبھی چولہا جل گیا تو لوگ محلے والے جان جاتے تھے کہ آج ابو امامہ کے گھر میں مہمان آ گیا. یہ چولہا مہمان کے لیے جلتا تھا. یہ نبی کا معاشرہ تھا. عمل کرنے والے لوگ موجود تھے، اسی لیے خرچ سے ان کی آنکھ بند ہوئی تو جنت پہ پہنچ گئے. اور ہم تو بڑے لمبے حساب کتاب کے چکر میں ہیں. گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، بے ایمانیاں ہیں، جھوٹ ہیں، فریب ہیں، زندگی میں کتنے دھوکے ہیں، کتنا حساب دینا پڑے گا اور کتنے گندے راہ اللہ نہ کرے کھانے پڑیں گے. اللہ کے بندو یہ رمضان کو غنیمت سمجھ لو، یہ موقع حسین جان لو. اور یہ بھی سن لو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہی رہے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ میں ٹھوستا تھا. وہی جو ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا. اور فرمایا کہ المکثرون هم المقلون، جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہی سب سے مفلس ہوں گے قیامت کے دن. ہاں مگر کون؟ الا من قال ہکذا وہکذا وہکذا، جو اس کو بھی دیتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، سب کو بانٹتا رہتا ہے، وہ نہیں. باقی جتنے پیسے والے ہیں وہ سب فقیر ہو جائیں گے.
اللہ ہم کو سمجھ دے دین کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله قوموا إلى صلاتكم.